بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اللہ رب العزت نے مسائل کا حل اعمال میں رکھا ہے، اور اعمال اللہ رب العزت نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سے ہمیں دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب اعمال کو کر کے دکھایا ہے۔ تو جو انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ بندہ سکون میں رہتا ہے۔ کوئی آفت، مصیبت، پریشانی آ بھی جائے تو بے چین نہیں ہوتا، ہر حال میں اللہ رب العزت پر راضی ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے دل کو۔ ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے دور ہیں، ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ وظیفہ کریں، کوئی عمل کر لیں، کوئی تعویذ لے لیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہمیں اللہ سے تعلق نہ جوڑنا پڑے۔ حالانکہ اللہ سے تعلق جوڑنا ان سب چیزوں سے آسان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے اس مبارک کلام کو سنیں، شروع میں درود پاک پڑھ لیا کریں، اور اس مبارک کلام کو سن کر آخر میں پھر دعا کیجئے گا اور درود پاک پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا زیادہ سے زیادہ کیا کیجئے۔ اس لیے کوشش کیجئے جب تک میرا نیکسٹ وظیفہ اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ نہ ہو، تب تک آپ مستقل ہر وظیفہ، ایک نماز، دو نماز، تین نماز مصلی پر بیٹھ کے سنیں، دعا کریں، اٹھ جائیں، تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس کی ضرور پریکٹس کیجئے۔ اللہ رب العزت کے مبارک کلام کو سن کے دعا ضرور کیا کیجئے، اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور دونوں چینلز پر اپلوڈ ہونے والے وظائف کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ رب العزت سارے مسئلے انشاءاللہ حل فرما دیں گے۔ سبسکرائب کی شرط صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کرنا آتا ہے، جن کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے۔ آپ سبسکرائب کریں گے، بار بار کلام الہی کو سنیں گے، جب آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن آئے گا ظاہر سی بات ہے تو دل کر ہی آتا ہے، تو مسئلے بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويل لكل همزة لمزة
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.